بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وکانوا به يعدلون وعلی اولیاء الهدى اما بعد قال اللہ عز وجل في شأن حبيبي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جمع علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک مجاہد کی زندگی ہونا چاہیے۔ تو ایک مجاہد کیسا رہتا ہے؟ وہ ہمیشہ چوکس و چوکنا رہتا ہے، غافل نہیں رہتا، اور ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ تو ہم خاص طور پر ہم سنی مسلمانوں کو چوکس و چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمارے جتنے محافل ہیں صرف رسم و رواج کے حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے کہ سالانہ فاتحہ ہوئی، ماہانہ فاتحہ ہوئی، نیاز شریف ہوئی، 11ویں شریف ہوئی، 6ٹھی شریف ہوئی، زیارت، چہلم، یہ ساری چیزیں یہ یقیناً ہماری علامتیں ہیں، مگر اس میں صرف ہمارا مقصد کھانا کھلانا اور کھانا کھانا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل سنت و جماعت کی فکر کرنا چاہیے کہ اس وقت جملہ فرقے سرگرم ہیں تو ہم ان کا کتنا سد باب کر رہے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی جگہ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم علماء اہل سنت و جماعت سے آپ جو واقعات سنتے ہیں اللہ والوں کی محبت کے، ائمہ مجتہدین کی محبت کے، صحابہ کی محبت کے، سرکار کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارفتگی تھی اور جو جذبہ ایثار تھا، ان واقعات کو جو سنتے ہیں آپ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنا ہے، اور اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچانا ہے، اپنے گھروں میں اپنے چھوٹوں کو بڑوں کو پہنچانا ہے کہ آج ہم فلانی محفل میں گئے تھے، فلانے عرس میں گئے تھے، وہاں پر سنی عالم دین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے ذہن سازی ہوتی ہے، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان برباد نہیں ہوتا۔
اگر یہ چیز نہیں کر رہے ہیں ہم تو یاد رکھیے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں. پھر ہمارا یہ رونا کہ فلانا فرقہ اتنا آگے بڑھ گیا، فلانا فرقہ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ مسجد ہمارے ہاتھ سے چلے گئی، وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے چلے گئی. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی مجاہدوں کی زندگی نہیں ہے، میدان خالی ہے تو کوئی بھی مورچہ سنبھال لے رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب مسلک حق اہل سنت والجماعت کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں ہیں. یہاں پر اللہ والوں کی اسی مسلک میں اللہ والوں کی محبت ہے، ائمہ مجتہدین کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، انبیاء علیہ السلام کی محبت ہے، اور آپ کی ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملتی ہے تو اسی مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ملتی ہے. اور جو واقعات سنتے ہیں تو جو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے ان واقعات میں ان کا جو یقین تھا وہی یقین کی کیفیت ہمارے میں بھی آنا چاہیے. اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم ذرا کچھ حالات ہوتے ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ رہا. نہیں، وہ حواس باختہ نہیں ہوئے بلکہ ڈٹ کر رہے اور پھر دعا یہ کرتے رہے اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. تو یہ چیز ہم میں نہیں آ رہی ہے. آج ہم بہت سستی کاہلی اور غفلت کا شکار ہیں. ہم کہیں پر بھی بیٹھیں، ایک مسجد نہیں، جو بھی سنیوں کی مسجد ہے ان مسجدوں کے تعلق سے فکر رہنا چاہیے. جو بھی مدارس ہے ان مدارس کے تعلق سے فکر رہنا چاہیے. ہم آپس میں مختلف قسم کے باتیں کرتے ہیں. اب مختلف واہیات قسم کے باتیں کرنے کے بجائے عقیدت کی بات ہونا چاہیے، عظمت کی بات ہونا چاہیے، عقیدے کی اصلاح کی بات ہونا چاہیے، عمل کی اصلاح کی بات ہونا چاہیے. اگر کہیں کچھ بگاڑ آ رہا ہے تو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور کہیں کوئی غلط صحبت میں جا رہا ہے تو اس صحبت سے روکنا ہے، چاہے وہ عمل کے حساب سے ہو یا عقیدے کے حساب سے ہو. تو یقین محکم یہ بہت بڑا ہمارا ہتھیار ہے، بہت بڑا جوہر ہے. یقین محکم، اور جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل پہ ہم یقین ہونے کے بعد خالی یقین پہ ہی ٹیکا نہیں دینا ہے، اس کے بعد ہمارا عمل بھی جاری رہنا ہے. پھر محبت فاتح عالم، پھر ہر کسی کے ساتھ خوشگوار تعلقات اچھے عقیدے کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے. اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے. ہم نفس کے لیے تو ہمارے لیے غصہ آتا ہے چاہے اپنا ہی ساتھی کیوں ہو، مگر کوئی بد کردار ہے، بد عقیدہ ہے تو ہمارے سے کیا ذرا اچھا ملتا ہے تو ہم اس کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. تو یہ ہماری جو محبت ہے اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی عقیدے کی حفاظت ہو وہیں پر بد عقیدہ لوگوں سے آپ دور رہنا چاہیے. ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں بلکہ غصے کے آثار نہیں. کیوں کہ جو رسول کا وفادار نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول کا غدار ہے وہ ہمارا بھی غدار ہے. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل بنیاد ہے ہمارے لیے، ہر چیز کے لیے. تو صحابہ ان کا یقین محکم تھا تو اس لیے ہر جگہ وہ کامیاب ہوتے تھے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. یہ تلواریں کیا ہے؟ خالی یہ تلواریں نہیں ہیں، تلواروں کے ساتھ ساتھ یقین ہونا. تلوار نہیں بھی ہے، یقین ہونا. پھر اس کے بعد مسلسل جد و جہد ہونا. اور جب یقین کسے کہتے ہیں؟ کس طریقے سے صحابہ کا یقین کیا تھا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن علیہ رحمت و رضوان اپنی کتابوں میں صحابہ کے یقین کے واقعات سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کا ماحول ہے
اور ایک صحابی کے پاس تلوار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ بے چین ہے کفار پہ حملہ کرنے کے لیے، مشرکین پہ حملہ کرنے کے لیے، اب کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا؟ تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر، اس کو اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ ہتھیار عنایت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی لکڑی عنایت فرماتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی لکڑی، کوئی جنبیہ نہیں، کوئی تیز تلوار نہیں، کوئی بم نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی لکڑی۔ آج ہماری سوچ کیا، اگر ایسا معاملہ ہو تو اب ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، تلواروں کے سامنے یہ چھوٹی لکڑی لے کر ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اب صحابہ کا یقین کیا تھا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھے سامنے تلواریں ہیں اور یہ لکڑی ہے، بلکہ دیکھا یہ کہ دینے والا ہاتھ کس کا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سنت۔ تو دینے والا ہاتھ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ قوت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور جس چیز میں چاہے قوت عطا کر دے، طاقت عطا کر دے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی بات ہے، آپ کا ایک ایک جزو، اس کی شان، اس کی کیفیت، عظمت ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ وسلم، دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں۔ تو دیکھیں وہ صحابی کا عقیدہ کیا تھا، سامنے تلواریں ہیں، بڑے بڑے اسلحہ ہیں، بڑے بڑے ہتھیار ہیں، اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لکڑی دی، تو وہ لکڑی کو لے کر اس طریقے سے گئے جو تلواروں پہ بھی بھاری ہو، اور اس انداز سے لڑے کہ واقعی ان کی لکڑی وہ تلواروں پہ بھاری ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ آج ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے، ائمہ اہل سنت، صحابہ اکرام، ائمہ مجتہدین، ہمیں درد دیا ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ والوں کو پکارنا چاہیے، صحابہ اکرام کو پکارنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے۔ اچھا، اپنے سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کے دیے ہوئے اقوال موجود ہیں، اشعار موجود ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت پر نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے معارضے کو قبول فرمائیے۔ اننی فی بحر غم مغرق، ہم غموں میں، مشکلات میں، کہ سمندر میں گھرے ہوئے ہیں۔ خذ بیدی سہل لنا اشکالنا، اب آپ ہی ہماری دستگیری فرما سکتے ہیں، ہمیں تھام لیجئے، ہمیں پار لگائیے۔ ایسی چیزیں اللہ والوں نے ہمیں عنایت کی ہے۔ صرف یہ ہے کہ صدق دل سے ہم جو سو اس کا ورد کرنا چاہیے، ضرورت پڑی میدان میں اپنے ہاتھ پیر کو بھی حرکت دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسیلے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وسیلہ جو ہمارا وسیلہ عظمیٰ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مگر جب کچھ بھی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم حیران بوران پریشان ہو جاتے ہیں، جیسا ایک جانور ہوتا ہے اس طریقے سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری توجہ کا مرکز مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کیا بگاڑیں گے، بگڑ کر میری دنیا والے،
کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، جبکہ پشت پر ہے میری گنبد خضرا والے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ مگر اس کے لیے ہمیں اپنی فکر کو بدلنا ہے، اپنے دل و دماغ کو بدلنا ہے۔ ایسا نہیں رسمن پکارے، ہم اچھے ماحول میں تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، جب مشکل پڑتی ہے تو اس وقت جو ہے اس نعرے کو بھول جاتے ہیں، اور جو یاد رکھے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پکارو تو ذرا دل سے، وہ سنتے ہیں صداؤں کو، پکارو تو ذرا دل سے، وہ سنتے ہیں صداؤں کو، رگے جاں سے بھی قریب رہتے ہیں رہ کر مدینے میں۔ آئیے بسط عقیدت و احترام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔